یہ مناظر دیکھ کے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ایک معاہدہ جنوری میں بھی طے ہوا تھا، لیکن مارچ میں نیتن یاہو نے یک طرفہ طور پہ توڑ دیا تھا اور کسی نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا۔ لیکن امید ہے کہ یہ معاہدہ ٹرمپ کی وجہ سے شاید قائم رہے گا۔ اس کے تحت پہلے مرحلے میں اسرائیلی فوجیں ایک مخصوص علاقے تک پیچھے ہٹ جائیں گی۔ اگلے 72 گھنٹے میں حماس اسرائیلی یرغمالی آزاد کر دے گی۔ اس کے بدلے 2000 سے زائد فلسطینی رہا ہو جائیں گے۔ دوسرے مرحلے کے مذاکرات فوراً شروع ہو جائیں گے۔ توقع ہے کہ صدر ٹرمپ اس ہفتے علاقے کا ہنگامی دورہ بھی کریں گے۔ ترکی نے کہا ہے کہ غزہ میں اگر بین الاقوامی امن دستے تعینات ہوتے ہیں تو وہ ان کا حصہ ضرور بننا چاہے گا، تاکہ نظر رکھ سکے کہ کون جنگ بندی پہ عمل کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے۔ اب رہ گیا پروپیگنڈے کا محاذ، تو خبریں یہ ہیں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک، اس پہ بھی اسرائیل کی نظریں ہیں کہ کسی طرح وہ بھی اس کے ہاتھ آ جائے۔ اس کے علاوہ ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ پاکستان میں قدرتی آفات آخر مرد کے مقابلے میں عورت پہ دوہرا عذاب کیوں ہیں؟ زرار جی دیکھو استاد، اچھی بات ہے، آپ نے درست فرمایا کہ جنوری میں بھی اس طرح کا ایک امن معاہدہ ہوا تھا، اور پھر ظاہر ہے کہ نیتن یاہو نے حماس پر الزام لگا کر اس کی خلاف ورزی کی۔ اس وقت میرا خیال ہے کہ کچھ حد تک پر امید ہم ہو سکتے ہیں۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا، رمی کنازی ایک فلسطینی شاعر ہیں، مصنف ہیں، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں ویسے پر امید ہوتا نہیں ہوں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کس بلا کا نام ہے، لیکن ان بچوں کی شکلوں پر خوشی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ہم بھی خوش ہو سکتے ہیں۔ 2 سال گزر گئے اور اس کے بعد بالآخر کچھ وقت کے لیے، امید ہے کہ زیادہ ٹائم کے لیے جنگ بندی ہوئی ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل میں سیز فائر کی تعریف ہے کہ آپ سیز کریں گے، ہم فائر کریں گے۔ ماضی میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ تو اس وقت بہت سوالات ہیں، بہت چیزیں ہیں جس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو یہ جو ڈیل ہے یا جنگ بندی کا معاہدہ ہے، اس کا پہلا مرحلہ بھی مکمل نہیں ہوا، ابھی بالکل شروعات ہے۔ اگر یہ پہلے مرحلے تک ہولڈ کرتا ہے، اگر تمام قیدی اسرائیلی اور فلسطینی، اور اسرائیلی تو کچھ ہی ہیں، فلسطینی تو ہزاروں کی تعداد میں رہا ہوتے ہیں، اگر اسرائیل اپنی فوج کو واپس لیتا ہے اور بمباری دوبارہ نہیں شروع کرتا، اور اگر امدادی سامان غزہ میں داخل ہوتا ہے، تو پھر بالکل ہم میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ کریڈٹ دیں۔ لیکن اس کریڈٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر امریکہ کی کھلی امداد نہ ہوتی اسرائیل کے لیے، تو وہ اتنے سالوں یہ بمباری جاری رکھ بھی نہ سکتا۔ تو ایک مطلب ڈیلیما ہی ہے ایک طرح سے۔ اس وقت بہت ایسی پوائنٹس ہیں جس پر یہ امن معاہدہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، جیسے کہ حماس کا کہنا ہے کہ جی جب ٹرمپ کے پلان کے مطابق جب حماس اپنے اسرائیلی قیدیوں کو ہینڈ اوور کر دے گی تو جنگ ختم ہو جائے گی، لیکن اسرائیل سے جو سگنل آ رہے ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اسرائیل کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ جنگ صرف اس وقت ختم ہوگی جب حماس کا وجود نہیں ہوگا، جب حماس اپنے ہتھیار ڈال دیں گے۔ ظاہر حماس اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اگین وہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل کس بلا کا نام ہے۔ جہاں تک حماس کی بات ہے تو میرا خیال ہے وسط، اور میں آپ کا بھی اوپینین اس پہ چاہوں گا، ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی۔ اگر آپ ریجیکٹ کر دیں تو ایک تو آپ پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی عالمی سطح پر آئسولیٹ ہو جائیں گے، یا مزید آئسولیٹ ہو جائیں گے۔ دوسرا کہ جو غزہ کے رہنے والے ہیں، جو غزہ میں جو فلسطینی رہتے ہیں، جنہوں نے مطلب ایسی بربریت کا سامنا کیا ہے جس کی میرا خیال ہے کہ ہماری تاریخ میں کمی آپ کو مثالیں ملیں گی، انسانی تاریخ میں صرف ماڈرن ایج کی بات نہیں کر رہا، تو ان کا غصہ بھی حماس کی طرف ہی جاتا کہ یار اب کب تک لڑنا چاہو گے، اب کب تک ہمارا قتل عام جاری رہے گا۔ دوسری جانب نیتن یاہو کے بھی مقاصد پورے نہیں ہوئے۔ وہ تو کھلے عام کہتا تھا نا، اس کی جتنی بھی کولیشن جو پارٹنرز ہیں، بین شموٹرک ہو گیا، یا بین گویر ہو گیا، یا شموٹرک ہو گئے، یا وہ جو بزازل ہیں،
ان کا تو کہنا تھا کہ جی ہم اس کو ملیا میٹ کر دیں گے, ہم تمام فلسطینیوں کو یا تو قتل کر دیں گے یا تو ان کو وہاں سے باہر پھینک دیں گے, چاہے ہم سمندر میں پھینکیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اور غزہ ایک تھا میک غزہ اسرائیل اگین, میک غزہ جوئش اگین, یہ ماگا کی کاپی کی تھی انہوں نے, کہ یہاں تک جب تک پوری یہودی آبادی نہیں ہوگی تو ہم مطمئن نہیں ہوں گے. تو ایک میری نظر میں وسعت جو بہت بڑا ایک انڈیکیٹر ہوگا کہ کیا اسرائیل بے شک ٹرمپ کے دباؤ میں سیریس ہے اس کے بارے میں, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا شموٹرک اور بین گویر نیتن یاہو کی حکومت کا حصہ رہیں گے یا نہیں. کیونکہ اگر وہ رہیں گے اس کا مطلب ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں ایشورنس ملی ہے کہ جی آپ فکر نہ کریں, تھوڑی دیر اس چیز کو چلنے دیں, ہم اپنے فوجی واپس جو کیپچرڈ ہاسٹیجز ہیں یا فوجیز ہیں ان کو ہم واپس لے لیں گے اور پھر ہم کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیں گے اس جنگ کو ایک بار پھر شروع کرنے کا. آخری جو پوائنٹ ہے میرا کہ آپ نے ترکی کا ذکر کیا, بالکل جہاں تک مجھے پتا ہے تو 4 مین اس کے جو گارنٹرز ہیں وہ ہے قطر, مصر, امریکہ ظاہر ہے, اور ترکی. اچھا لیکن یہ کس چیز کی گارنٹی دیں گے اور اس گارنٹی کو انفورس کیسے کیا جائے گا؟ قطر تو اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتا, اور بہت ہی عجیب مناظر آج میں نے دیکھے کہ قطر کے جو وہاں پر نمائندے تھے وہ اسرائیلی وزیر کو جپیاں ڈال رہے تھے, وہی ملک جس نے تھوڑی دیر پہلے آپ کی ہی دارالحکومت پر حملہ کیا. لیکن چلیں دیٹس پالیٹکس. مصر کا کیا کردار ہوگا؟ ترکی مطلب باتیں تو ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن عملی اقدامات ان کے کیا ہوں گے اگر اسرائیل نے یہ ڈیل وائلیٹ کی؟ اور یو ایس کا تو آپ کو پتہ ہے یو ایس کے بغیر تو یہ نسل کشی ہو ہی نہ سکتی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے وسعت, کوشس آپٹیمزم اس وقت ہونی چاہیے؟ ایگزیکٹلی مجھے وہی یاد آ رہا ہے, جنوری میں جو معاہدہ ہوا تھا تو نیتن یاہو نے بین گویر اور جو شموترخ ہیں جو ایکسٹریمسٹ انتہائی جو ہے فاشسٹ, ان کو یقین دلایا تھا کہ حکومت میں رہو, پہلا مرحلہ جو ہے یرغمالیوں کی رہائی کا وہ ہوتے ہی ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے. اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا. 2 مارچ کو انہوں نے یک طرفہ طور پہ جنگ بندی ختم کر دی اور اس کے بعد امریکہ نے بھی کچھ نہیں کیا ان کا ہاتھ روکنے کے لیے, بلکہ دگنا اسلحہ انہیں پہنچایا. تو یہ جو پہلا مرحلہ ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. اس معاہدے میں بھی جو پہلا مرحلہ ہے اس میں سارے کے سارے یرغمالی اسرائیل کے حوالے کر دیے جائیں گے. اس وقت تو حماس کے ہاتھ میں کچھ پتے رہ گئے تھے لیکن اب حماس کے ہاتھ میں پتے نہیں ہوں گے, اور اسرائیل جو ہے وہ گول پوسٹ بدلنے کا عالمی چیمپئن ہے. پھر وہ یہ کہیں گے کہ اچھا جی تھینک یو سو مچ, یرغمالی تو آ گئے, اب آپ جو ہیں غیر مسلح بھی ہو جائیں. ظاہر ہے کہ وہاں اڑچن آئے گی, اور جب اڑچن آئے گی تو ایک موقع مل جائے گا اسرائیل کو, دیکھیں جی وہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, ہتھیار نہیں رکھ رہے اور ہم بمباری دوبارہ شروع کر رہے ہیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے. دوسرے ابھی شام کو ایک خبر آئی تھی کہ کچھ لسٹ پیش کی ہے حماس نے جو قیدی ہیں جنہیں عمر قید کی سزا ہوئی ہے, جیسے مروان برغوثی ہیں, احمد سیدات ہیں, ابراہیم حامد ہیں, حسن سلامہ ہیں. اگر آپ کے علم میں ہے کہ وہ بھی رہا ہونے والے ہیں تو مجھے انفارم کیجیے گا, اس لیے کہ اس میں جو سٹار قیدی ہے وہ ہے مروان برغوثی. مروان برغوثی کا رہا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں پھر شاید یقین کر لوں کہ اسرائیل 1% سیریس ہے, اس لیے کہ مروان جو ہیں وہ فلسطین کے نیلسن منڈیلا ہیں, 23 سال انہیں اسرائیل کی قید میں ہو گئے, اور جو محمود عباس ہیں وہ ان کے لیے وہ سب سے بڑا خطرہ ہیں. اور مروان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ واحد آدمی ہے جو فلسطینیوں کو متحد بھی کر سکتے ہیں اور اسرائیل سے برابری سے بات بھی کر سکتے ہیں. تو اگر یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از سیریس گوئنگ آن. اس پہ میں آپ کو اپڈیٹ دے دیتا ہوں وسعت, اور وہ یہ ہے کہ بالکل پہلے ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ اسرائیل رضامند ہے مروان برغوثی کو رہا کرنے پر, لیکن پھر اس کی تردید بھی ہو گئی. اسرائیل کے جو عسکری ترجمان ہیں, ملٹری اسپوکسمین ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں جی ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے, اور کیوں نہیں رہا کرنا چاہ رہے وہ تو آپ نے وجہ بتا دی ہے. میں ایک اور مروان برغوثی کا آپ سمجھیں کہ جو 180 ڈگری پر جو اپوزٹ ہے, میں اس کا بھی تھوڑا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ صاحب ہیں ابو شہاب. ابو شہاب ہیں سربراہ
سو کالڈ پاپولر فورسز کے. اچھا یہ وہ ملیشیا ہے جس کو اسرائیل نے پالا ہے, پوسا ہے, اس کو اسلحہ بھی دیا ہے, یونیفارم بھی دیے ہیں, اور یہ وہ گروہ ہیں, اور ابو شہاب پر اس پروگرام پہ پہلے بھی بات کی ہے, بیسکلی یہ اس کا داعش کے ساتھ بھی ایک زمانے میں لنک تھا, اور یہ ہے بیسکلی کرمنل گینگ کا مالک تھا, منشیات فروش, لوگوں کو یرغمال بنانا, ہاسٹیج رینسم وغیرہ, اور اس نے اسرائیل کو سپورٹ کیا. تو اس کا خیال تھا کہ یار جب غزہ سے حماس مٹ جائے گی تو میں غزہ کا نیا لیڈر ہوں گا. لیکن ابھی شن بیت جو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اس نے درخواست دی کہ یار یہ ہمارے ساتھی تھے, ان کو یہاں سے ہم نکال نہ دیں, اسرائیل میں نہ سیٹل کر لیں. تو اسرائیلی فوج نے کہا کہ نہیں بھائی ایسا کوئی سین نہیں ہے. تو کئی ویڈیوز آ رہے ہیں جس میں ابو شہاب کا تو ابھی نہیں پتا, لیکن ابو شہاب کے جو فائٹرز ہیں اور جو فالوورز ہیں ان کی صحیح اس وقت کٹ لگ رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ان کا مستقبل اتنا روشن نہیں ہوگا. اچھا جاتے جاتے میں آپ کو ایک اچھی خبر بھی دے دوں, وہ یہ ہے کہ آج کیمسٹری کا نوبیل انعام اس کا اعلان ہوا ہے. اس میں جاپان کے سوسومو کیٹاگاوا ہیں, برطانیہ کے رچرڈ رابسن ہیں, اور فلسطینی نژاد کی سائنسدان عمر یاغی بھی شامل ہیں. تینوں کو مشترکہ طور پہ ملا ہے. عمر یاسر عرفات کے بعد دوسرے فلسطینی ہیں جنہیں نوبیل انعام ملا ہے. عمر اردن کے ایک فلسطینی پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے تھے, ایک کمرے کے مکان میں, پھر انہوں نے سٹرگل کی اور اس وقت وہ برکلے کیلیفورنیا میں پڑھا رہے ہیں. آج بڑا دن ہے فلسطین کے لیے. اچھا ایک جنگ تو کچھ دیر کے لیے رک گئی ہے, لیکن ایک اور دوسری جنگ ہے جو ابھی شروع ہو رہی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بارے میں پھر بات کرتے ہیں.